ہیلو دوستو، بات پرانی ہے میرے اسکول کے زمانے کی۔ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے آج یاد آ گئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اپنے اسکول کے زمانے کا ایک ایسا قصہ سناؤں جو کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اسکول کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جوان خون ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ہم لوگوں نے صحیح کیا غلط کیا یہ تو پتہ نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ قصہ پورے ایمانداری کے ساتھ سنانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آئے گا اور یہ سچی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہوگی، کیونکہ یہ اسکول کا ایک ایسا قصہ ہے جو کہ ہم سب نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے، یہ اندازہ ہوگا کہ ہر اسکول میں کچھ نالائق طالب علم ہوتے ہیں، اور ہمارے اسکول میں ہم 4 ایسے طالب علم تھے کہ جو سب سے پیچھے بینچوں پر بیٹھتے تھے اور نالائق نمبر 1 کہلاتے تھے۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھائی میں نالائق ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ اور چیزوں میں بھی نالائق ہوں۔ اگر ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے تو وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا بھی یہی حال تھا۔ ہم لوگ اور کاموں میں بہت تیز تھے، کھیل کود میں تیز تھے اور بہت سے معاملات میں تیز تھے، اسکیمیں بنانے میں تیز تھے اور بہت سے شرارتوں میں تیز تھے۔ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے، 10ویں کلاس کے طالب علم تھے۔ ہم لوگوں کی عمریں 17، 15، 18، 16 ایسی رہی ہوں گی۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں کے نام کیا تھے اور ہم لوگوں کا گینگ لیڈر کون تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ گینگ لیڈر میں خود تھا۔ میرا نام یوسف ہے اور میرے ساتھ جو 3 ساتھی تھے ان میں راشد، عدیل اور خرم شامل تھے۔ راشد، عدیل اور خرم میرے ساتھی تھے۔ ہر قسم کی شرارت میں، ہر قسم کی سکیم میں وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں کو چند ایک چیزوں میں مہارت بھی حاصل تھی، یعنی ہماری مہارتیں تھوڑی عجیب ہیں، لیکن آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم لوگ دیواریں پھلانگنے میں، کسی بھی مکان کی چھت پر چڑھنے میں اور اس کے علاوہ آوازیں بدلنے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ یعنی ہم لوگ، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے جب چھٹی والے دن گراؤنڈ میں، تو ہم جس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے ہماری جو گیند تھی وہ اکثر جو ہے وہ اس کالج کے چھت پہ چلی جاتی تھی جس کالج کے گراؤنڈ میں ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بہت پریکٹس تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی جا کر کے بڑی آسانی سے وہ گیند لے آتا تھا، تاکہ وہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جو کہ کالج کی تھی اور وہاں پہ چڑھنا خاصا مشکل تھا، لیکن ہم لوگوں کو اچھی خاصی پریکٹس تھی اور ہم لوگ بڑی آسانی سے جا کر کے اپنی گیند کو لے آتے تھے۔ اسی طرح اگر ہمیں کوئی ایسی صورتحال پیش آتی تھی کہ ہم گھر کی دیوار پھلانگیں یا پھر اس قسم کے کام کریں یا گیٹ کو پھلانگ کے جائیں، تو ہم اس چیزوں میں بھی مہارت رکھتے تھے، کیونکہ ہم اکثر اسکول سے چھٹی کرتے تھے یا پھر کوئی ایسی شرارت کرتے تھے کہ ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا تھا، تو ہم یہی راستہ اختیار کرتے تھے کہ جب رات کو گھر والے سو جاتے تھے تو ہم دیواریں پھلانگ کے، گیٹ پھلانگ کے ہم لوگ اپنے گھر میں آ جاتے تھے، اور پھر ہمارے گھر میں سے جو بھی ہمارا ہمدرد ہوتا تھا ہم اس کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ ہمیں کہیں نہ کہیں چھپا لیتا تھا۔ جب 1-2 دن میں خاص طور پہ والد صاحب کا غصہ ہوتا تھا اور وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو ہم لوگ دوبارہ سے گھر میں نارمل طریقے سے گھومنے پھرنے لگتے تھے، لیکن جب تک والد صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا اس وقت تک ہم اسی طریقے سے گھر بھی آتے تھے اور وہاں سے جاتے بھی تھے، اور زیادہ تر ہماری مائیں ہمارا اس کام میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ لیکن ہم لوگوں کو بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہوئے ہم لوگ کس لیول پر پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ساجدہ یہ نام تھا اس ٹیچر کا جو کہ ہمیں میتھس پڑھانے آئی تھی۔ وہ جب پہلی بار ہمارے اسکول میں ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے آئی، ہماری کلاس میں آئی، تو ہم چاروں ہی اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے تھے۔
بیسکلی وہ ایک ینگ لڑکی تھی اور ہم سے زیادہ 4 سے 5 سال بڑی رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے اس نے ٹیچنگ کے شعبے کو چنا تھا اور اپنی پڑھائی ابھی اس نے بھی جاری رکھی ہوئی تھی، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا۔ تو وہ ہمیں اپنی پڑھائی کے دوران ہی ٹیچ کرنے چلی آئی تھی۔ انتہائی خوبصورت سی، پیاری سی، بالکل گڑیا سی تھی۔ اسے دیکھنے والا ایک دفعہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہم چاروں ہی پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گئے تھے، لیکن ہماری جو یہ فدا ہونے والی عادت تھی یہ تو بہت ساری اسکول کی لڑکیوں پر بھی تھی۔ ہم لوگ بہت سی اسکول کی لڑکیوں پر فدا ہو چکے تھے اور اب تک ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ 20-25 سے تجاوز کر چکا تھا، لیکن یہ جو فدا ہم ہوئے تھے یہ بھی روٹین سے ہمارا فدا ہونا ہی تھا۔ مطلب ساجدہ خوبصورت تھی، جذب نظر تھی، اچھی جسم کی مالک تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی، لیکن ہمارے لیے وہ صرف ایک ٹیچر تھی اور ہمارا ٹائم پاس تھی۔ ہم لوگوں کی تو یہی حالت تھی، لیکن خرم اس بات پہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ ساجدہ کو دیکھ کر اس پہ لٹو ہو گیا تھا اور اس کی معاملات ایسے تھے کہ وہ ساجدہ کے بنا اب رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں ہمیں خرم کی زبانی ہی معلوم ہوئیں اور پھر خرم نے ساجدہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پلان سوچنا شروع کر دیا اور اس میں ہم تینوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں کیونکہ گینگ لیڈر تھا اور ہر قسم کی الٹی سیدھی کاموں میں اس کا ساتھ دیا کرتا تھا، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کی اور میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس لڑکی پہ اتنا ہی زیادہ دل آ گیا ہے، بھلے وہ ہماری ٹیچر ہے لیکن بہرحال ہے تو وہ ایک لڑکی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں کیا پلان ہونا چاہیے، کس طریقے سے تم اسے اپنی محبت میں پھنسا سکتے ہو۔ اب خرم کہنے لگا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت تو ہے، لیکن مجھے اس سے جو محبت ہے وہ صرف جسمانی حد تک ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو شروع میں کلیئر کر دوں۔ مجھے اس کا جسم پسند آیا ہے، اس کی جسمانی ساخت پسند آئی ہے، آگے اور پیچھے سے دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگتی ہے، تو میں تو صرف اسے اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کچھ انجوائے کر سکوں۔ میں نے کہا خرم دیکھو، بات یہ ہے کہ چلو تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے کچھ پلاننگ ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ ایک ٹیچر ہے اور ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بھلے ہی ہماری عمروں میں 10-12 سال کا نہیں بلکہ صرف 4 یا 5 سال کا فرق ہے، تو اتنا فرق جو ہے اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کی بےغیرتیاں شروع ہو چکی تھیں اور ہم لوگوں کے دماغ چلنے شروع ہو چکے تھے۔ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے بڑی شرارت کی طرف جا رہے تھے اور ہم لوگوں نے ایک بہت ہی زبردست پلان بنایا۔ اور وہ پلان کیا تھا؟ یہ ایک بچگانہ پلان تھا، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت وہ پلان جو ہے وہ انتہائی زبردست لگا۔ پہلے تو ہمیں اس کے آنے جانے کا شیڈول، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، یہ پتہ کرنا تھا اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ ہم چاروں نے اسے کڈنیپ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اس شرط پر کہ ہم چاروں میں سے کوئی بھی اسے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ ہم اسے کڈنیپ کریں گے، استعمال کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ہم لوگوں کا یہی پلان تھا اور ہم لوگوں نے اسی پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ خرم اور میں کسی بھی طور پر اس کی جاسوسی میں اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ کام ہم نے راشد کے اور عدیل کے سپرد کیا کہ تم اس کے آنے جانے کے راستے، اس کے گھر، اس کے معاملات، اس کے اٹھنے بیٹھنے، ساری چیزوں کی معلومات حاصل کرو گے۔ میں کیونکہ لیڈر تھا، میں خرم کو فی الحال پیچھے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ خرم بہرحال اس پہ عاشق تھا اور وہ اپنی اس عاشقی کے چلتے کچھ جنونی حرکت کر سکتا تھا جو کہ میں اس سے کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خرم کو اپنے ساتھ رکھا اور عدیل اور راشد کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ نکال کر کے ہمیں دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اسکول سے چھٹیاں کرنی لازم تھیں، جو کہ ہم لوگ پہلے بھی شیئر تھے۔ ہم لوگ پہلے گور سے جھنڈے گاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے اسکول سے چھٹیاں کر لیں
اور ہم نے کچھ بہانے وغیرہ بنا کے گاؤں جانا ہے، فلاں بیمار ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اسی طریقے سے اسکول سے چھٹیاں لے لیں۔ 2 3 چھٹیاں ہمارے پلان کے لیے کافی تھیں، جس میں ہم لوگ آسانی سے ساری سیٹنگ کر سکتے تھے، اور ہم نے یہ کیا بھی ایسا ہی۔ اب عدیل اور راشد نے 2 دن کے اندر ہی اس کی ساری پلاننگ کر لی، اس کو کہاں سے آتی تھی، کہاں جاتی تھی، اس کا گھر کہاں تھا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، مطلب یہ آسانی سے ہو جاتا تھا جب بندہ کہیں کسی دوسرے محلے میں جاتا ہے، ایسے ہی کسی کو دوست بنا لیتا ہے یا تعلق بناتا ہے یا کوئی واقفیت نکالتا ہے، تو وہیں سے کوئی نہ کوئی معلومات بندے کو مل جاتی ہے، اور یہی کام عدیل اور راشد نے بھی کیا تھا، کیونکہ جس علاقے میں وہ اسکول میں پڑھاتی تھی وہ اس علاقے سے زیادہ دور نہیں رہتی تھی، اور ہم لوگ بھی یہیں انہی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، ہمارے گھر کون سے کوہ کاف میں تھے کہ ہمیں کہیں دور سے آنا پڑتا تھا، اس لیے وہ انہی گلی محلوں میں ہم بھی پل بڑھ کے بڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی انہی گلی محلوں سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور اس کا محلہ ہمارے محلے سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھا، اور اس محلے میں ہماری واقفیت بھی بہت تھی، بہت سے گھروں کو ہم جانتے تھے، بہت سے لوگوں کو ہم جانتے تھے۔ لہٰذا راشد اور عدیل نے اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے مکمل سی آئی ڈی کی تھی، اور ان کی سی آئی ڈی کامیاب ہوئی تھی، اور ہمیں اس کے مکمل شیڈول کا پتہ چل گیا تھا۔ اب مکمل شیڈول کا پتہ چلنے کے باوجود بھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ ہم اسے اغوا کیسے کریں گے۔ کڈنیپ کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ ہم لوگ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس دور کی یہ بات کی جا رہی ہے، اس وقت صرف پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتے تھے، موبائل کی، دوسرے فونوں کی، بٹنوں والے کی، اینڈرائڈ کی، آئی فون کی، اس وقت تو پاکستان میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتے تھے جس پہ سی ایل آئی لگا ہوتا تھا اور نمبر وغیرہ شو ہو جاتا تھا، تو یہ اس دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اب اس دور میں جو ہے وہ سائنسی ٹیکنیکیں بھی اس قدر ایڈوانس نہیں تھیں، سی سی ٹی وی کیمرز جو ہے وہ نہیں تھے، کم از کم ہم نے تو اس وقت نہیں دیکھے۔ تو اب ہم لوگوں کو بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ اسے اغوا کیسے کریں گے، اور اغوا تو اگر کر بھی لیں، مصیبت نمبر 2 کہ اس کو رکھیں گے کہاں پہ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی جو جگہ تھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اب اس کام میں عدیل نے تھوڑی سی ہماری ہمت بڑھا دی۔ عدیل نے کہا کہ ایک گھر ہے جو کہ ہم لوگوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بنایا ہے، یہ گھر جو ہے یہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس نے کافی دور ایک علاقے کا نام بتایا، وہاں پر انہوں نے پلاٹ لیا تھا اور وہاں پر ایک مکان بھی بنوایا، جس سے ویسے کا ویسے ہی بند رکھا ہوا ہے، اور اس مکان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، صرف کبھی کبھار عدیل یا پھر عدیل کے جو والد ہیں وہی اس مکان پہ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ مکان جو ہے وہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس مکان میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ وہ مکان ایک ایسا مکان ہے کہ جس کے نیچے تہہ خانہ ہے، اس کے اوپر وہ مکان بنایا گیا ہے، اور مکان کے جو کمرے ہیں اس میں سے 3 کمرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 2 کمرے ابھی ادھورے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک جو عدیل کے والد ہیں وہ اس مکان میں نہیں جا رہے ہیں، اور عدیل اور اس کی فیملی اس مکان میں شفٹ نہیں ہوئی ہے۔ عدیل کا کہنا تھا کہ اس تہہ خانے کی ایک خاص بات ہے، جب اس تہہ خانے میں آپ لوگ نیچے اتر جاتے ہو تو آپ لوگ جتنا مرضی زور سے چیخو، آوازیں دو، کچھ کرو، آپ کی آواز اس تہہ خانے سے باہر نہیں آتی ہے۔ اس چیز کا تجربہ عدیل کر چکا تھا، اس لیے عدیل کے مطابق وہ تہہ خانہ، وہ مکان جس کی چابی عدیل کے پاس تھی، ہمارے لیے ایک بہترین چھپنے کی جگہ ہو سکتی تھی۔ اور پھر ہم نے چھپنا ہی کیوں تھا، ہم لوگوں نے اس کا بھی ایک انتظام کر لیا تھا، اور وہ یہ انتظام کیا تھا کہ ہم لوگوں میں سے 2 یا 3 لوگ یہاں پر اسکول میں آیا کریں گے، باقاعدہ سے اپنی کلاسیں اٹینڈ کیا کریں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک بندہ 2 یا 3 دن بعد غائب ہو جایا کرے گا، یعنی ایک بندہ ہم نے لازمی اس ٹیچر ساجدہ کے پاس چھوڑنا تھا، اور ہم نے یہی طریقہ رکھا تھا کہ ہم میں سے 3 لوگ جایا کریں گے اور ایک اس کے پاس رہے کرے گا۔ پھر ہم لوگ 2 3 دن بعد
اسی طرح اپنی شفٹیں تبدیل کر لیا کریں گے. چھٹیاں لینا پہلے بھی ہم لوگوں پہ بس تھا، ہم لوگ چھٹی کر لیا کریں گے اور اسی طریقے سے اپنا کام چلاتے رہیں گے.